بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ آیت نمبر 83 ہم پڑھ رہے تھے۔ اس کے اندر ہم نے کچھ باتیں پڑھی تھیں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ آج اس آیت کا اگلا حصہ ہم پڑھیں گے کہ والیتامیٰ، یتیموں کا خیال رکھنا۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ اس کے بچپن میں فوت ہو جائے۔ باپ، ماں نہیں، باپ، جس کا باپ فوت ہو جائے گا وہ بندہ یتیم ہے۔ اور بلوغت سے پہلے بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا یتیمی بلوغت تک ہے۔ چھوٹے بچے 12-13 سال کی عمر سے پہلے کا جو بچے ہیں، اگر ان کا باپ فوت ہو جائے تو وہ یتیم ہے، کیونکہ باپ جو ہے وہ سرپرست ہوتا ہے، باپ نے کما کے لانا ہوتا ہے، باپ نے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کا باپ فوت ہو گیا، اب یہ بچہ کیا ہے؟ یتیم ہے۔ اگر بالغ ہو گیا لیکن اس کی کمزوری ابھی بھی یہ کمزور ہے، مسکین ہے، غریب ہے، تو پھر یہ مسکین کے ذمرے میں آئے گا، پھر یتیمی سے نکل جائے گا اور مسکینی کے اندر چلا جائے گا۔ پھر اس کا خیال رکھنا ایسے ہی ہے جیسے مسکینوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو یتیم کا خیال رکھنے سے مراد کیا ہے؟ ان کا خیال رکھنا، انہیں کھانا پینا دینا، اور چونکہ باپ نہیں ہے سر پہ تو ان کی تعلیم کا خیال رکھنا، اور اس طرح ان کے مال کا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کے مال کا، یتیموں کا مال نہیں کھانا، یتیموں کا مال کھانا حرام ہے۔ ہاں البتہ ایسی صورتحال ہو کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جو بندہ ہے وہ خود غریب ہے، تو یتیم کے مال میں سے اتنا لے سکتا ہے جتنا یتیموں کو کھلانا ہے، بس اس سے زیادہ لینا یہ جو ہے وہ حرام ہے۔ یتیموں کا جو بندہ خیال نہیں رکھتا اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو اللہ ان کا رزق جو ہے وہ تنگ کرتا ہے، تو ان کا جرم کیا ہے؟ کہ اللہ بلّہ تُقْرِمُونَ الْيَتِيمَ، اللہ نے فرمایا تمہارا رزق تنگ اس لیے کیا ہے۔ وہ سوال اللہ رزق تنگ کیوں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق تنگ اس لیے کیا کہ تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے تھے۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے انسان کے رزق جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ یتیموں پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، انہیں جھڑکنا، ان پر سختی کرنا یہ جو ہے وہ منع ہے۔ یتیموں کو احساس کمتری سے باہر نکالنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ یتیم بعض اوقات یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ میرا تو باپ نہیں ہے، تو میں پتہ نہیں، میں معاشرے کا پتہ نہیں کس حصے میں ہوں، اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتا ہے۔ تو یتیموں کی اس حقارت کو دور کرنا، انہیں یہ باور کروانا اور انہیں یہ بات سمجھانا کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام بھی یتیم تھے، تو جب انہوں نے یتیمی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا اور انہوں نے جو ہے وہ دین، ہمارے پیغمبر ہیں، ان کا ایک مقام ہے، تو یتیم کمتر نہیں ہوتا، یتیم کوئی حقیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے محدثین جو ہیں وہ یتیم تھے، مثال کے طور پر امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام جوزی، ابن جوزی، تو ان کے یہ سارے یتیم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کتنا کام لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے محدث بنا دیا، بڑے امام بنا دیا۔ تو یہ اس احساس کمتری سے انہیں باہر نکالنا۔ آگے ہے والمسکین۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین سے مراد وہ لوگ جن کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ جن سے وہ اپنی، اصل میں مسکین وہ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس مال تو ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا جس سے اپنی ضروریات زندگی وہ اچھی طرح پوری کر سکتا ہے، وہ بندہ مسکین ہوتا ہے۔ کمائی کرتا ہوگا، مزدوری بھی کرتا ہوگا، لیکن آمدنی اس کی اتنی ہے کہ اس کا گزارا اچھے سے نہیں ہو رہا، تو یہ بندہ کیا ہے؟ مسکین۔ وہ قرآن کے اندر آیا نا، وہ جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو وہ جو کشتی، جس کشتی کا پھٹا توڑا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن نے ام المساکین کہا ہے انہیں کہ وہ رہی کشتی مسکین، وہ مسکینوں کی کشتی تھی، تو وہ مزدوری کرتے تھے لیکن مزدوری کم تھی، تو قرآن نے ان کو مسکین کہا ہے۔ اس طرح حدیث میں آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہوتا جو مانگتا ہے، لقمہ، 2 لقمے، 3 لقمے، 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپیہ مانگ کے کھاتا ہے، فرمایا مسکین وہ نہیں ہے۔ مسکین کون ہے؟ فرمایا جو غریب ہے، ضرورت مند ہے لیکن سوال نہیں کرتا، اور اپنی حالت بھی ایسی نہیں بناتا کہ اس کی حالت دیکھ کر اس پر ترس کیا جائے، اپنی بظاہر حالت بھی اچھی بناتا ہے اور ہے بھی غریب ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کو دو، وہ فقیر ہے ان کو دو، جو نہیں سوال کرتے محروم مسکین ہے وہ، انہیں بھی دو، انہیں تلاش کرو اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گلی والوں میں، محلے والوں میں، ہمسائے والوں میں تلاش کر کے ایسے بندوں کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یتیموں مسکینوں کا خیال رکھو۔ اس سے آگے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا،
اچھی بات کہنی ہے، اچھی بات کہنی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ سب کے سامنے اچھی بات کہو، ٹھیک ہے۔ انسان کی گفتگو کا انداز اچھا ہو، انسان کا سمجھانے کا انداز اچھا ہو، دوسروں سے بات کرنا۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے للناس کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ اچھی بات کرو، جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے ساتھ بری بات کرو، نہیں، للناس کا ہے، چاہے کوئی مومن ہو چاہے مومن نہ ہو، حتیٰ کہ کوئی برا آدمی، برے سے برے آدمی کے ساتھ بھی اچھے انداز میں بات کرنی ہے۔ آپ دیکھیں ایک بندہ حتیٰ کہ کافر کیوں نہیں، کافروں کے ساتھ بھی اچھے انداز میں بات کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں تو اتنا گندا ہے، اتنا ظالم ہے، اس کے ساتھ میں کیسے اچھے انداز میں بات کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں یہ حکم دیا ہے، فرعون سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں نہ تھا، میکھیں ٹھوک دیتا تھا وہ، ٹھیک ہے، ذی الاوتاد تھا وہ، بچوں کو زندہ قتل کرتا تھا، وہ بچوں کو، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ جاؤ اور ان کے سامنے جا کر اچھے انداز میں بات کرنی ہے، سختی سے بات نہیں کرنی۔ تو فرعون کے جب معاملے میں اچھے انداز میں بات کرنی ہے تو پھر عام بندے کے بارے میں تو بالاولیٰ ہمیں اچھے انداز میں بات کرنی چاہیے۔ تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، فرمایا اچھے انداز میں بات کرو۔ نبی علیہ السلام اچھے انداز میں گفتگو کرتے تھے، کبھی کسی کو گالی نکالی، کبھی کسی کو برا بلا نہیں کہا۔ زیادہ سے زیادہ اگر نبی علیہ السلام کو جملہ بولتے تھے تو یہ کہہ دیتے تھے تیری ناک خاک آلود ہو جائے، یا تیری پیشانی جو ہے وہ خاک آلود ہو جائے۔ تو اس لیے انسان کو اچھے انداز میں جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ کسی کو گالی نکالنا، کسی کو لعن طعن کرنا، کسی کو ملامت کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ 7ویں نمبر پر اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ، نماز، اور نماز کے بارے میں تو ہم پیچھے بھی پڑھا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بھی پڑھا ہوا ہے ہم نے کہ انسان کے مال میں زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ سونا چاندی ہے تو جہنم کے اندر سونا چاندی گرم کر کے اسے داغا جائے گا۔ اگر روپیہ پیسہ ہے، مال ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو مال گنجا سانپ بنا کے ڈنسایا جائے گا۔ اور اگر اونٹ ہے، گائیاں ہیں، تو وہ پورا اسے لٹا کر اس کے اوپر جو ہے وہ میدان محشر میں وہ جانور سارے اوپر سے گزارے جائیں گے۔ تو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ثم تولیتم، پھر اس کے بعد تم نے منہ موڑا، ہاں تھوڑے لوگ بچے۔ آج دیکھ لیں تھوڑے لوگ ہیں، یہ سارے کام کرنے والے تھوڑے لوگ ہیں، الا قلیلا، نماز پڑھنے والے الا قلیلا، والدین کا خیال رکھنے والے الا قلیلا، رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے الا قلیلا، تھوڑے لوگ ہیں۔ یتیموں کا خیال رکھنے والے تھوڑے، مسکینوں کا خیال رکھنے والے تھوڑے، نماز پڑھنے والے تھوڑے، زکوٰۃ دینے والے تھوڑے، اچھی بات کرنے والے تھوڑے۔ یہ 8 کام تھوڑے لوگ کرتے ہیں۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور باغی ہیں، اس لیے جو ہے ہمیں یہ 8 کام جو ہیں وہ کرنے چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔